ہشام مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اپنے سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے حمید نے رئیسہ سے کہا۔ وہ بھی ابھی سکندر عثمان کے گھر پر ہی تھی اور چند دن اسے بھی وہاں ٹھہرنا تھا۔ وہ حمید کو اس کا کچھ سامان دینے آئی تھی جب اس نے اچانک اس سے کہا۔ وہ شاید دادا کی تعزیت کے لیے ملنا چاہتا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اٹکی، پھر اس نے روانی سے اس سے کہا، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ حمید نے اسی طرح کام میں مصروف ہوتے ہوئے کہا، تعزیت کے لیے وہ تم سے ملتا یا بابا سے ملتا؟ مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے کیا؟ اس نے اپنے ہمیشہ کے دو ٹوک اور صاف کو انداز میں رئیسہ سے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ رئیسہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے حمید سے اپنی اور ہشام کی کچھ ہفتے پہلے ہونے والی ملاقات اور گفتگو دہرائی تھی۔ تو اب وہ کیا چاہتا ہے؟ حمید نے پوری بات سننے کے بعد صرف ایک سوال کیا تھا، کوئی تبصرہ نہیں۔ پتہ نہیں، شاید تم سے کہے گا کہ تم مجھے منا لو۔ حمید نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ مجھ سے یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں تمہیں اس کی دوسری بیوی بننے پر آمادہ کروں۔ اتنا عقل مند تو ہے وہ کہ ایسا پروپوزل میرے پاس لے کر نہ آئے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، رئیسہ تم کیا چاہتی ہو؟ چند لمحے کے بعد اس نے دو ٹوک انداز میں رئیسہ سے پوچھا۔ میری چوائس کا ایشو نہیں ہے۔ وہ کچھ بے دلی سے مسکرائی۔ اس کا مسئلہ جینون ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ شاہی خاندان ہے اور اس کے اپنے قواعد و ضوابط بھی ہیں، اپنی سوچ ہے۔ مجھے بہت پہلے ہی اس میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ حمید اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے بیٹھی وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بولتی جا رہی تھی، یوں جیسے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بادشاہ بزدل ہے، حمید نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اور بزدل نہ پیار کر سکتے ہیں، نہ حکومت، نہ وعدہ نبھا سکتے ہیں، نہ تعلق۔ حمید نے جیسے اسے ہشام بن صبح کا مسئلہ 4 جملوں میں سمجھایا تھا جو وہ سمجھنے سے گریزاں تھی۔ لوگ پیار کے لیے تخت و تاج ٹھکراتے ہیں نا، تو وہ ٹھکرائے۔ اگر بادشاہ رہ کر تمہیں زندگی کا ساتھی نہیں بنا سکتا تو بادشاہت چھوڑ دے۔ رئیسہ ہنس پڑی۔ بادشاہت چھوڑ دے؟ میرے لیے؟ میں اتنی قیمتی نہیں ہوں حمید کہ کوئی میرے لیے بادشاہت چھوڑتا پھرے۔ اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں پتہ نہ ہو، اور اگر وہ تمہاری قدر و قیمت پہچاننے کے قابل نہیں ہے، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا، تو حل میرے پاس ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ میں واپس جا کر اس سے ملوں گا، حمید نے اعلان کرتے ہوئے کہا۔ رئیسہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ڈاکٹر احسن سعد آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب بابا کے بھی بڑے قریبی دوست تھے۔ عبداللہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ اور ان کے والد دادا کی تعزیت کے لیے امریکہ میں آ کر ملیں گے بابا سے۔ عنایہ چہل قدمی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اور جبرائیل لان میں چہل قدمی کر رہے تھے جب عنایہ کو اچانک عبداللہ کے ذکر چھڑ جانے پر احسن سعد یاد آیا تھا اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو۔ اس نے جبرائیل سے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ احسن سعد کا نام ہی جبرائیل کو چونکانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ یہ سن کر زیادہ حیران ہوا تھا کہ جس احسن سعد کی وہ بات کر رہی تھی، وہ نہ صرف جبرائیل سکندر کو جانتا تھا بلکہ اس کا باپ سالار کا قریبی دوست تھا۔ وہ الجھا تھا۔ جس احسن سے وہ ملا تھا اس نے ایسا کوئی ذکری حوالہ نہیں دیا تھا۔ اسے عائشہ کے سابقہ شوہر کی بھی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا، سوائے اس کے نام، پروفیشن اور اسٹیٹ کے۔ فوری طور پر وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ وہی احسن سعد تھا یا وہ کسی اور کا ذکر کر رہی ہے۔ یہ بات اسے کنفیوز کر رہی تھی۔
عبداللہ تو بے حد انسپائرڈ ہے اس سے. کہہ رہا تھا نکاح کے گواہوں میں سے ایک وہ احسن سعد کو رکھے گا. اس نے تو احسن سعد کو پیر و مرشد بنایا ہوا ہے، ہر بات میں اس کا حوالہ دیتا ہے. وہ کہتی جا رہی تھی اور جبرائیل بے چین ہونے لگا تھا. عبداللہ انہی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. مجھے بھی اچھا لگا. وہ ذکر تو پہلے بھی عبداللہ سے سنتی رہی تھی، لیکن مل کر مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ کافی ینگ ہے، بہت باعلم ہے دین کے بارے میں، اور حافظ قرآن بھی ہے. مماثلت بڑھتی جا رہی تھی. جبرائیل اب بولے بغیر نہ رہ سکا. شادی شدہ ہے؟ اس نے خواہش کی تھی وہ کوئی اور احسن سعد ہو. نہیں، بس یہی ٹریجڈی ہوئی اس کے ساتھ. عنایہ کے جواب نے جیسے اس کا دل نکال کر رکھ دیا تھا. بیوی سائیکو اور خراب کیریکٹر کی تھی، کسی کے ساتھ اس کا افیئر چلتا رہا، اور احسن سعد بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر ڈائیورس ہو گئی، لیکن بیوی نے بچے کی کسٹڈی بھی نہیں دی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اس معذور بچے کو جان سے مار دیا تاکہ دونوں شادی کر سکیں، اور بچے کے نام جو جائیداد تھی وہ اسے مل جائے. احسن نے کیس کیا تھا اپنی سابقہ بیوی کے خلاف قتل کا، تو اس عورت نے کچھ پیچ اپ کرنے کی کوشش میں اس بچے کے نام جو جائیداد تھی وہ اس کے نام کر کے معافی مانگی ہے. بہت اچھا انسان ہے. وہ کہہ رہا تھا معاف کر دے گا. اب بیٹا تو چلا گیا. عنایہ بڑی ہمدردی کے ساتھ وہ تفصیلات سنا رہی تھی. تم جانتی ہو وہ بوائے فرینڈ کون ہے جس نے احسن سعد کی بیوی کے ساتھ مل کر اس کے معذور بچے کا قتل کیا ہے؟ جبرائیل نے یکدم اسے ٹوکا تھا. عنایہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا. جبرائیل کا سوال جتنا عجیب تھا اس کا لہجہ اور تاثرات اس سے زیادہ عجیب. نہیں، میں کیسے جان سکتی ہوں؟ ویسے عبداللہ احسن سعد سے کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی سابقہ بیوی اور اس کے بوائے فرینڈ کو معاف نہیں کرنا چاہیے. میرا بھی یہی خیال ہے، عنایہ نے روانی میں کہا، اور جبرائیل کے اگلے جملے نے اس کا ذہن جیسے بھگ سے اڑا دیا تھا. وہ بوائے فرینڈ میں ہوں. بے حد بے تاثر آواز میں جبرائیل نے اس سے کہا تھا. اور عنایہ، میں ایرک عبداللہ سے تمہاری شادی بھی نہیں ہونے دوں گا. اس کا اگلا جملہ پہلے سے بھی زیادہ ناقابل یقین تھا. سالار سکندر عثمان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. لائٹ آن کر کے اس نے سکندر عثمان کے بستر کو دیکھا. وہاں اب کوئی نہیں تھا. اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دوڑی تھی. کئی سال سے اب اس کے اور ان کے درمیان صرف خاموشی کا رشتہ ہی رہ گیا تھا. بات چیت نہیں ہوتی تھی. اس کے باوجود اسے ان کے وجود سے ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہوتا تھا. میں اپنی نظروں کے سامنے تمہیں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا سالار، اس لیے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ تم سے پہلے چلا جاؤں. تمہارا دکھ نہ دکھائے اللہ کسی بھی حالت میں مجھے. سالار کو لگا جیسے یہ جملے پھر اس کمرے میں گونجے تھے. انہوں نے اس کی بیماری کے دوران کئی بار اس سے یہ باتیں کہی تھیں اور ان کی دعا قبول ہو گئی تھی. وہ سالار کا دکھ دیکھ کر نہیں گئے تھے. کیا فرق پڑتا ہے پاپا، ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے. جس کا رول ختم ہو جائے وہ چلا جاتا ہے. سالار کئی بار انہیں جواباً کہتا تھا، جوان بیٹے کا غم اللہ کسی کو نہ دکھائے سالار. وہ رو پڑے تھے اور یہ آنسو سالار نے ان کی آنکھوں میں صرف اپنی بیماری کی تشخیص کے بعد دیکھنا شروع کیے تھے. وہ اور امامہ اب وہاں سے جانے والے تھے. وہ کمرہ اور وہ گھر اب بے مکین ہونے والا تھا. وہ 2 ہفتوں سے وہاں تھا اور اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا تھا.
حمین پہلے جا چکا تھا اور اب جبرائیل اور عنایہ بھی اس کے پیچھے چلے جاتے۔ پھر امامہ جو سب سے آخر میں وہاں سے جاتی، اور پھر پتہ نہیں اس گھر میں دوبارہ کبھی وہ یوں اکٹھے ہو بھی پاتے یا نہیں، اور اکٹھے ہوتے بھی تو پتہ نہیں کب۔ زندگی کیا شے ہے، کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وقت کیا شے ہے، رکتا ہے تو رک ہی جاتا ہے، چلتا ہے تو پہیوں پر۔ میں آپ کے جیسا باپ کبھی بھی نہیں بن سکا اپنی اولاد کے لیے پاپا۔ اس نے مدھم آواز میں وہاں بیٹھے خود کلامی کی۔ میں آپ جیسا بیٹا بھی کبھی نہیں بن سکا۔ وہ رک کر دوبارہ بولا، لیکن میرے بیٹے آپ جیسے ہی باپ بنے اور آپ جیسے ہی بیٹے، میرے جیسے نہیں۔ میری صرف یہی دعا ہے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ٹیبل پر پڑے ان کے گلاسز اٹھا کر چھوئے، پھر انہیں ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ اٹھ گیا۔ امامہ جبرائیل کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے کچھ دیر کے لیے جیسے اس کی بات سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے جو عنایہ اور عبداللہ کے حوالے سے کہا، جو احسن اور عبداللہ کے حوالے سے، اور جو اپنے اور عائشہ کے حوالے سے، وہ سب کچھ عجیب انداز میں اس کے دماغ میں گڑمڑ ہو گیا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جبرائیل، وہ اس سے کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ ممی آئی ایم سوری۔ جبرائیل کو بے اختیار اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ اس نے ماں کو پریشان اور حواس باختہ کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ماں سے کسی لڑکی کے حوالے سے اپنے کسی افیئر کی بات کر رہا تھا، وہ بھی ایک ایسا معاملہ جس میں اس پر الزامات لگائے جا رہے تھے۔ عائشہ عابدین کون تھی؟ امامہ نے زندگی میں کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا، اور جبرائیل پر کیوں اس کے ساتھ ملوث ہونے کا الزام ایک ایسا شخص لگا رہا تھا جو اس کے ہونے والے داماد کے لیے انسپریشن کی حیثیت رکھتا تھا، اور جبرائیل کیوں عنایہ کی شادی عبداللہ کے ساتھ کرنے کے اچانک خلاف ہو گیا تھا، جبکہ وہی تھا جو ماضی میں ہمیشہ امامہ کو عبداللہ کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ میں یہ سب آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی حل میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ شرمندہ زیادہ تھا یا پریشان، اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن اس سب میں عنایہ اور عبداللہ کا کیا قصور ہے؟ ممی، اگر وہ اس شخص کے زیر اثر ہے تو وہ بیوی کے ساتھ رویے کے لحاظ سے بھی ہوگا۔ جو کچھ میں نے احسن سعد کو عائشہ کے ساتھ کرتے دیکھا ہے، وہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ جبرائیل نے غیر مبہم لہجے میں کہا، تم نے عنایہ سے بات کی ہے؟ امامہ نے بے حد تشویش سے اس سے پوچھا۔ ہاں میں نے کی ہے، اور وہ بہت اپسیٹ ہوئی، لیکن اس نے جبرائیل کو کبھی اس طرح پریشان اور اس طرح کسی معاملے پر اسٹینڈ لیتے نہیں دیکھا تھا۔ اتنے مہینے سے عائشہ عابدین کا مسئلہ چل رہا ہے، تم نے پہلے کبھی مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ بے حد سنگین الزامات تھے جو جبرائیل پر کسی نے لگائے تھے، اور اپنی اولاد پر اندھا اعتماد ہونے کے باوجود امامہ ہل کر رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی اولاد کے حوالے سے ایسی کسی بات کو سننا پڑ رہا تھا، وہ بھی جبرائیل کے بارے میں۔ حمین کے حوالے سے کوئی بات سنتی تو شاید پھر بھی اس کے لیے غیر متوقع نہ ہوتی۔ وہ حمین سے کچھ بھی توقع کر سکتی تھی، لیکن جبرائیل بتانے کے لیے کوئی بات تھی ہی نہیں ممی۔ جبرائیل نے جیسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ ایک دوست کی بہن ہے وہ، دوست نے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا، اور میں اس لیے کنسیڈریٹ تھا
کیونکہ مجھے لگا آپریشن میں کچھ غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر ویزل سے۔ اگرچہ اس میں میرا قصور نہیں تھا، پھر بھی میں اس سے ہمدردی کر رہا تھا۔ مجھے یہ تھوڑی پتہ تھا کہ ایک سائیکو آ کر خواہ میں مجھے اپنی ایکس وائف کے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، "That man is..." جبرائیل کہتے کہتے رک گیا، یوں جیسے اس کے پاس احساسات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہ رہے ہوں۔ "تمہارے پاپا سے بات کرنی ہوگی ہمیں، اتنا بڑا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے." امامہ نے اس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا، "فیصلہ بڑا ہو یا چھوٹا ممی، میں عنایہ کی عبداللہ سے شادی نہیں ہونے دوں گا." جبرائیل نے شاید زندگی میں پہلی بار امامہ سے کسی بات پر ضد کی تھی۔ کسی دوسرے کے جرم کی سزا ہم عبداللہ کو تو نہیں دے سکتے جبرائیل۔ امامہ نے مدھم آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عبداللہ میری ذمہ داری نہیں ہے، عنایہ ہے۔ میں رسک نہیں لے سکتا اور نہ ہی آپ کو لینا چاہیے۔ وہ ماں کو جیسے خبردار کر رہا تھا، اور امامہ اب واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔ "تمہارے بابا جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ ہوگا، اور تم ٹھیک کہتے ہو۔ ہم عنایہ کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتے، لیکن ہم عبداللہ کی بات سنے بغیر اس طرح اس سے قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے." امامہ نے کہا، "عبداللہ سے ایک بار بات کرنی چاہیے." جبرائیل کچھ ناخوش ہو کر اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا جب امامہ نے اسے پکارا۔ وہ پلٹا۔ "ایک بات پوری ایمانداری سے بتانا مجھے." وہ ماں کے سوال اور انداز دونوں پر حیران ہوا۔ "جی۔" "تم عائشہ عابدین کو پسند کرتے ہو؟" جبرائیل ہل نہیں سکا۔ حمین سکندر سے ہشام متاثر زیادہ تھا یا مروب، اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس سے جلن محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں اسے شبہ نہیں تھا۔ رئیسہ سے ملنے اور اس کی فیملی کے بارے میں جاننے سے بھی پہلے وہ حمین سکندر کے بارے میں جانتا تھا۔ اپنے تقریباً ہم عمر اس نوجوان کے بارے میں وہ اتنا ہی تجسس رکھتا تھا جتنا بزنس اور فائنانس کی دنیا میں دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص۔ ہشام کا باپ امریکہ میں سفارتکاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلا رہا تھا، اور ان کمپنیز میں سے کچھ کا واسطہ حمین سکندر کی کمپنیز سے بھی پڑتا تھا۔ وہ خود حمین سے رئیسہ سے متعارف ہونے سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کا باپ مل چکا تھا اور اس کا مداح تھا۔ اپنی زندگی کی دوسری دہائی کے اوائل میں وہ جن بزنس ٹائکون سے ڈیل کر رہا تھا، وہ عمر میں اس سے 2 گنا نہیں 4 گنا بڑے تھے۔ اس کے باوجود حمین سکندر کی بزنس اور فائنانس کی سمجھ بوجھ پر کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے، بیان جاری کرتا تھا تو اس پر تبصرے آتے تھے، پروڈکٹ پلان دیتا تھا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مارکیٹ میں نوٹس نہ ہو، اور بزنس مینج کرتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی ناکامی سے دوچار ہو۔ اور اس حمین سکندر سے متاثر ہونے والوں میں سے ایک ہشام بھی تھا، متاثر بھی، مروب بھی، لیکن اس سے رقابت کا جذبہ اس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا۔ وہ لڑکی جس پر ہشام جان چھڑکتا تھا، وہ صرف ایک شخص پر اندھا اعتماد کرتی تھی، صرف ایک شخص کا حوالہ بار بار دیتی تھی، اور بدقسمتی سے وہ شخص وہ تھا جس سے ہشام پہلے ہی مروب تھا۔ پھر رقابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہشام اپنے دل میں محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ رئیسہ اسے صرف ایک دوست اور بھائی سمجھتی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ حمین کے بھی رئیسہ کے لیے احساسات ایسے ہی تھے۔
وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد حمین سے چند بار سرسری طور پر مل چکا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے تنہائی میں ملنے جا رہا تھا، اور وہ بھی اس کے گھر پر۔ وہ اب بحرین کا ولی عہد نہ ہوتا تو اس شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے بے حد احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا۔ حمین سکندر کی کامیابی اور ذہانت کسی کو بھی اس احساس سے دو چار کر سکتی تھی۔ نیو یارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک 57 منزلہ عمارت کی چھت پر بنے اس پینٹ ہاؤس میں حمین سکندر نے بے حد گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے ساتھ اب سائے کی طرح رہنے والے باڈی گارڈ اس عمارت کے اندر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ انٹرنس پر وزٹر میں صرف ہشام کا نام تھا، ولی عہد یا شاہی خاندان کے القابات کے بغیر۔ ان چند مہینوں میں پہلی بار حزرائیل ہائی نیز صرف ہشام بن صبح کے طور پر پکارے گئے تھے۔ اسے برا نہیں لگا، صرف عجیب لگا۔ وہ نام اس کے پینٹ ہاؤس کے دروازے پر اندر داخلے کے وقت حمین نے اور بھی چھوٹا کر دیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وقت پر آئے ہو ہشام، اس سے مصافحہ کرتے ہوئے سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس حمین سکندر نے کہا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور وہ لنچ کے بعد مل رہے تھے۔ وہ دنیا کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک کے گھر پر تھا، اور ہشام کا خیال تھا اس پینٹ ہاؤس میں بھی وہی سب لوازمات ہوں گے جو وہ اپنے خاندانی محل اور اپنے سوشل سرکل میں دیکھتا آیا تھا۔ پرتعیش رہائش گاہ جہاں پر دنیا کی ہر آسائش ہوگی، ہر طرح کے لوازمات کے ساتھ، بہترین انٹیریئر، فرنیچر، شو پیسز، بارز اور دنیا کی بہترین سے بہترین شراب۔ اس کا خیال تھا نیو یارک کے اس مہنگے ترین علاقے میں، اس پینٹ ہاؤس میں حمین سکندر نے ایک دنیاوی جنت بسا رکھی ہوگی، کیونکہ ہشام ایسے ہی جنتیں دیکھتا آیا تھا۔ حمین سکندر کے اس پینٹ ہاؤس میں کچھ بھی نہیں تھا، بہت مختصر، تقریباً نہ ہونے کے برابر فرنیچر، دیواروں پر چند کیلیگرافی کے شاہکار، اور کچن کاؤنٹر پر ایک رحل میں کھلا قرآن پاک جس کے قریب پانی کا ایک گلاس اور ایک کافی کا مگ تھا۔ ہشام بن صبح رعب میں آیا تھا اس شخص کے جس سے وہ مل رہا تھا، جسے بزنس اور فنانس کی دنیا کا گروہ نہیں جن مانا جاتا تھا، اور جس کے کروڑوں روپے کے اس پینٹ ہاؤس میں بھی رکھی جانے والی نمایاں چیز قرآن پاک تھا۔ وہ سالار سکندر کا چشم و چراغ تھا۔ یہ میرے دادا کا دیا ہوا قرآن پاک ہے، اسے ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں میں۔ گھر پر تھا، فرصت بھی تو تمہارے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا۔ حمین نے رحل پر رکھے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ اس نے کاؤنٹر کے قریب پڑے کچن اسٹولز کے بجائے لاؤنج میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہشام سے کہا۔ وہ پورا پینٹ ہاؤس اس وقت دھوپ سے چمک رہا تھا۔ سفید انٹیریئر میں گلاس سے چھن چھن کر آتی ہوئی روشنی کی کرنیں ان صوفوں تک بھی آ رہی تھیں جن پر اب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہشام بن صبح شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر آیا تھا، مگر اپنے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کے جیسا طمطراق اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کا آغاز مشکل ترین تھا، اور بات کا آغاز حمین نے کیا تھا، اسے چائے کافی کی آفر کے ساتھ۔ کافی، اس نے جواباً آفر قبول کرتے ہوئے کہا۔ حمین اٹھ کر اب سامنے کچن ایریا میں کافی میکر سے کافی بنانے لگا۔ رئیسہ سے تمہارا بہت ذکر سنا ہے میں نے، اور ہمیشہ اچھا۔ وہ کافی بناتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ میں نے بھی۔ ہشام کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ حمین کافی انڈیلتے ہوئے مسکرایا اور اس نے کہا، I'm not surprised۔
وہ اب کافی کے 2 مگ اور کوکیز کی ایک پلیٹ ایک ٹرے میں رکھے واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہشام نے کچھ کہے بغیر کافی کا مگ اٹھایا اور حمید نے ایک کوکی۔ تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ کوکی کو کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے جیسے ہشام کو یاد دلایا۔ ہاں۔ ہشام کو ایک دم کافی پینا مشکل لگنے لگا تھا۔ جس مسئلے کے لیے وہ یہاں آیا تھا وہ مسئلہ پھر گلے کے پھندے کی طرح یاد آیا تھا۔ میں رئیسہ سے بہت بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے اس جملے سے آغاز کیا جس جملے سے وہ آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گڈ۔ حمید نے بے حد اطمینان سے جیسے کوکی کو نگلنے سے پہلے یوں کہا جیسے وہ اس کے چیس کا اسکور تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہشام نے اگلا جملہ ادا کیا۔ اسے اپنا آپ عجیب محسوس ہو رہا تھا اس وقت۔ میں جانتا ہوں۔ حمید نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کرو گے کیسے؟ اس نے جیسے ہشام کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے سیدھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے لے آیا تھا جس پر بات کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ ہشام اگلے کئی لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ حمید کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہشام نے یکدم اس سے پوچھا۔ حمید کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں جو کرتا وہ تم کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے، حمید نے جواباً کہا۔ ہشام کو عجیب سی ہتک محسوس ہوئی۔ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ تم بتائے بغیر مجھے جج نہیں کر سکتے، اس نے حمید سے کہا۔ ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، حمید نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ رئیسہ کو چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی بھی حل بتا دو مجھے میرے مسئلے کا۔ پتہ نہیں اسے کیا وہم ہوا تھا کہ حمید کے بولنے سے پہلے وہ ایک بار پھر بول اٹھا تھا۔ حمید اس بار مسکرایا نہیں، صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔